السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ 10 بجے کا ٹائم ہے اور گاؤں کا موسم ماشاءاللہ اب تو یہ درمیان میں ایک دفعہ گرمی ہو گئی تھی، لیکن یہ 2-3 دن پہلے بارش ہوئی تو اس سے کافی یہ چیز اتنی زیادہ تو نہیں ہوئی، یہ آپ خود دیکھ سکتے فصل پہ، لیکن ہوئی ہے۔ جو مٹی وغیرہ تھی وہ بیٹھ گئی ہے، ورنہ یہاں تک جب میں گھر سے یہاں تک آتا ہوں تو مٹی سے اچھا خاصا بندہ ایسا لگتا ہے پورے جسم پہ پاؤڈر لگایا ہوا ہے، لیکن بارش کی وجہ سے وہ مٹی بیٹھ چکی ہے تو میں بڑا ایزی ہو کے آیا۔ تو صبح میں ایک دفعہ اٹھ گیا تھا، صبح میں آنے لگا تھا، لیکن صبح کے ٹائم اتنی سستی ہوتی ہے کہ بندہ کا ویسے بھی کہیں نکلنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر میں سویا، اب تقریباً 10:30 بجے میں اٹھا، پھر نہا کے پھر میں باہر نکلا۔ میں نے کہا اس سے پہلے کہ دوبارہ نیند آ جائے تو باہر کہیں کا راؤنڈ لگا کے آتے ہیں، اور پھر یہاں سے انشاءاللہ پھر بازار وغیرہ بھی کوئی کام وغیرہ تو ہے نہیں، کزن کا میڈیکل سٹور ہے، وہاں پہ اس کے ساتھ تھوڑا بیٹھ کے گپ شپ کنی ٹائم ذرا پاس ہو جائے گا۔ ہمیں بتا دوں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نہری خالہ تھا، نالا تھا، اب تو یہ بند ہو گیا، نہری پانی آتا ہی نہیں یہاں سے، اور ویسے بھی لوگوں نے ٹیوب ویل وغیرہ لگا لیے، اور نہری پانی تو بالکل سسٹم وہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو اس نے ہمیں بڑا تنگ کیا ہوا تھا، وہ اس وجہ سے اب تو یہ نا سائڈوں سے نیچے مٹی ڈال کے نا اس کو ذرا تھوڑا بہت کور کر لیا۔ جب ہم پانی لگاتے تھے نا یہاں پہ فصلوں کو، تو یہ چوہوں نے اتنے وہ مارے ہوتے تھے نا بیل، جس کی وجہ سے وہ پانی وہاں سے لیک ہو رہا تھا، پھر یہاں سے اتنی جگہوں سے پانی لیک ہو رہا تھا۔ ہم نے بڑی کوشش کی یہ کس طرح یہ وہ جو بلیوں نے اس کے چوہوں نے سوراخ مارے ہوئے تھے وہ کس طرح بند ہو جائے، لیکن وہ بند نہیں ہوتے تھے، تو اس وجہ سے بڑی تنگی ہوتی تھی۔ یہ سارا جو یہ نالا یہ پانی سے بھر جاتا تھا، کیونکہ ایک جگہ تو تھی نہیں جہاں سے بندہ اس کو کور کرے پانی مٹی والا ڈال کے، ہر جگہ سے سوراخ ہی سوراخ۔ تو پھر یہ چیز کی آپ کے سامنے ہی آپ دیکھ لیں، یہ یہاں سے ہم نے مٹی نیچے کی طرف کی ہو رہی ہے یہاں سے، اس سے میرے خیال ہے کافی ساری بچت ہو گئی ہے، ورنہ پانی بڑا ضائع ہوتا تھا اس وجہ سے۔ اور یہ نہیں صرف وہ، آگے بھی ہے، اور ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ یہ آپ گندم دیکھ رہے ہیں، گندم بالکل ریڈی ہو چکی ہے، اب کوئی تقریباً 1 ہفتے میں اس کی کٹائی شروع ہو جانی ہے، 1 ہفتہ اوپر بھی کچھ ٹائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں، پچھلی دفعہ جب آیا تھا تب اتنی وہ پکی ہوئی نہیں تھی، لیکن اس دفعہ آپ دیکھ لیں یہ پلاٹ بھی، اور یہ پلاٹ بھی آپ دیکھ لیں فل ٹکاٹک ریڈی ہے۔ یہ اوپر والا پلاٹ جہاں تک وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہاں سے وہ پھر وہاں تک یہ، اور یہ نیچے پلاٹ وہ سامنے پودوں تک، وہ جو چھوٹے چھوٹے درخت نظر آ رہے ہیں وہاں تک، یہ صرف گھر کے استعمال کے لیے ہم نے کاشت کی ہے۔ باقی اوپر والے پلاٹ پہ سبزی ہے، اس پہ گنا ہے اور تربوز ہے۔ تربوز ویسے بھی پہلے میں اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں، لیکن وہ تو ماشاءاللہ شکر الحمدللہ وہ ٹھیک ہے فصل۔ یہ نیچے جو پیاز والی ہے اور ہری مرچ والی ہے، آج تو اور بھی بہتر ہو گئی ہے، تو اس پہ بھی اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔ شکر الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ان چیزوں میں کسان کو فائدہ بھی ہوتا ہے، کبھی نقصان بھی ہوتا ہے، فصل اچھی بھی ہوتی ہے، کبھی خراب بھی جاتی ہے۔ تو جب فصل اچھی ہوتی ہے وہ سمجھو کسان کے لیے وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ انسان کے لیے کیا کیا نعمتیں پیدا کرتا ہے، آپ خود دیکھ لیں زمین میں سے کیسی کیسی انسان کے لیے فصلیں اور سبزیاں اور پھل فروٹ وغیرہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ ابھی میں یہ تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ گندم کا سیٹا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک دانے سے یہ پورا سیٹا نکلتا ہے، اور پھر اس سیٹے سے یہ ایک دانے سے یہ پتہ نہیں کتنے دانے ہوں گے، 70-80 تو ہوں گے، اتنے دانے اس میں ہوں گے۔ تو ایک دانے سے اللہ تعالیٰ کتنے دانے نکالتا ہے، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور یہ تو ایک بے شمار ایسی نعمتیں ہیں جس کو دیکھ کے بندے کو اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، آنی بھی چاہیے، ان چیزوں پر غور فکر بھی کرنی چاہیے، یعنی کہ گندم کاٹ لی، اٹھا کے لے گئے، کھایا پیا بس، ان چیزوں پہ بندہ غور کرے نا تو بندے کا ایمان بڑا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیا کچھ پیدا نہیں کیا، لیکن پھر بھی انسان غفلت میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں۔ تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر کرے، اور ایمان کی دولت کے بعد جو سب سے بڑی دولت ہے وہ صحت اور تندرستی ہے۔
اگر صحت اور تندرستی ساتھ دے رہی ہے تو پھر میرے بھائی آپ کو ایک نارمل لائف میں بھی آپ کو اتنی خوشی ہوگی کہ آپ بندہ اس کی فیلنگ اگر سوچے تو انسان کتنا زیادہ خوش ہوتا ہے جب آپ بندہ تندرست ہوتا ہے. لیکن اگر بندہ بیمار ہو تو پوری دنیا کی نعمتیں بھی ہو نا، سارے خزانے اس بندے کے پاس ہو، پھر بھی وہ بندہ پریشان رہتا ہے. اور اس پہ اللہ کا یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم کھاتے پیتے اپنی مرضی سے کھا پی رہے ہیں، جو دل کرے ہم کھا لیتے ہیں، چل پھر رہے ہیں، آنکھیں کان والا سب کچھ صحیح کام کر رہا ہے. ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس دنیا کے خزانوں کے انبار لگے ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی سے کچھ کھا نہیں سکتے. وہ بھی سبزی بھی اگر کھاتے ہیں تو وہ ابال کے کھاتے ہیں. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. تو یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ان کا یہ پلاٹ دیکھیں. اگر یہاں پہ بیٹھ کے آپ دیکھ رہے تو اتنا خوبصورت نظارہ نظر آ رہا ہے نا. یہ بھی ہری مرچ ہے اور یہ پیاز ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ ہم سے انہوں نے پہلے کاشت کی ہے تو اس وجہ سے ان کے یہ پیاز وغیرہ آپ دیکھ لیں. اور ہری مرچ تو ٹھیک ہی ہے، پیاز اچھے خاصے بڑے ہو چکے ہیں. آپ دیکھ لیں، یہاں سے آپ دیکھ لیں. یہ ہمارے پیاز ہیں، یہ آپ دیکھ لیں، پیاز اور ہری مرچ. وہ جو نیچے پلاٹ دکھایا تھا وہ تو ہم سے پہلے انہوں نے کاشت کی تھی، پیاز بھی اور ہری مرچ بھی، تو ان کے ذرا بہتر ہے. اور یہ ہماری والی ذرا کچھ ٹائم لیٹ تھی تو اس وجہ سے آپ یہ دیکھ لیں ہمارے والے کی. میں کہتا ہوں جب پچھلی دفعہ میں آیا تھا نا اس سے تو تقریباً کئی گنا زیادہ حالت ان کی بہتر ہوئی ہے. تو ایسا ایسا یہ ان کی حالت بہتر ہوئے گی کہ جس طرح یہ بڑھتے جائیں گے اور زیادہ خوبصورت نظر آتے جائیں گے. لیکن ابھی یہ اس میں کچھ دن لگے گی. پھر انشاءاللہ جب نیکسٹ ٹائم دکھاؤں گا نا تب آپ خود دیکھ لینا بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، تب ذرا یہ بہتر ہو جائیں گے. پیاز اور ہری مرچ. وہ اوپر والے پلاٹ میں وہ گنا ہے اور تربوز ہے. یہ ساتھ والے ہمسائیوں کو دوسروں کی بھی دکھا دیتا ہوں، ان کے بھی ذرا بہتر ہے. شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن یہ چیزیں یہاں پہ کاشت ہوئی ہے اور اللہ کی رضا کی تقسیم دیکھیں کہ یہ پتہ نہیں کون کون کھائے گا، کس کس کے پاس یہ پیاز یہ ہری مرچ جائے گی. اللہ کی تقسیم بہت زیادہ خوبصورت، اتنی خوبصورت. جو ہم چیزیں کھاتے ہیں بازار سے ملتی ہوں گی، کہاں پہ کاشت ہوتی ہوں گی، لیکن ہمارے پاس ہمارے گھروں میں آ جاتی ہیں پھر ہم کھاتے ہیں. تو اللہ کی تقسیم بہت ہی شاندار، بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. شکر الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. اور اس دفعہ میں نے جو نوٹ کیا نا، گندم بہت کم لوگوں نے کاشت کی. ابھی آپ دیکھ لیں یہ ہمارے ہمسائے، میرے خیال ہے صرف انہوں نے اپنے گھر کے استعمال کی انہوں نے کاشت کی ہے. باقی گندم جس سے بھی پوچھو وہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کے استعمال کے لیے کاشت کی ہے. باقی لوگوں نے کسی نے مکئی کاشت کی ہے، کسی نے سبزی اور. لیکن سبزی اس دفعہ جو میں نے نوٹ کیا نا، اس علاقے میں اتنی زیادہ سبزی کاشت کی گئی ہے نا کہ میں بتا نہیں سکتا. اس دفعہ جو مٹر، پھر گاجریں، اور پھر مولیاں وغیرہ اور شلجم وغیرہ، اور اب یہ پیاز، ٹماٹر اور ہری مرچ لوگوں نے بے تحاشا لوگوں نے کاشت کی. اب یہ دیکھ لو وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں نیچے، انہوں نے وہ وہاں پہ بھی پیاز اور کیا نام ہے اس کا ہری مرچ ہے وہ، یہ انہوں نے یہ مکئی ہے درمیان میں، وہ جو سٹارٹ میں نے دکھایا تھا وہ والا پلاٹ، اس میں انہوں نے بھی پیاز اور ہری مرچ ہے. اور یہ میرا خیال ہے یہ کدو ہے، یہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں. تو اس دفعہ سبزی انہوں نے دبا کے یہاں پہ ان علاقے والوں نے دبا کے کاشت کی ہے سبزی. اور گندم تقریباً لوگوں نے جس سے پوچھو وہ یہی کہتے ہیں صرف آپ اپنے گھر کے استعمال کے لیے ہم نے لگائی. کیونکہ جس طرح پچھلے سال ہوا گندم ان کسانوں کے ساتھ، وہ بھولے نہیں، ابھی تک ان کو یاد ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ ہوا. باقی مقصد یہ نہیں کہ سستی کر دی ہے یہ جو بھی ہے سستی. میں تو کہتا ہوں 1000 روپے گندم من آ جائے
تو اس سے بڑی خوشخبری ہو ہی نہیں سکتی، اس سے اچھی بات ہو ہی نہیں سکتی، تاکہ ہر بندہ، ہر غریب ایزیلی اس کو خرید سکے، کیونکہ ایک سال کی فصل ہے، لوگوں نے سال پورا استعمال کرنی ہوتی ہے۔ لیکن سہولیات بھی تو اس حساب سے دینی چاہیے، کھاد سستی ہونی چاہیے، بجلی سستی ہونی چاہیے، پھر ڈیزل، پیٹرول، یہ چیزیں بھی سستی ہونی چاہیے، بیج اور پھر سپرے وغیرہ، یہ چیزیں بھی اگر سستی ہو نا تو پھر مزہ بھی آتا ہے۔ چیز اگر بندہ سستی ہو جائے تو کم از کم کسانوں کو نقصان تو نہ ہو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ بندے کا ایک چیز پہ 1000 روپے خرچہ ہو اور اس کا ریٹ لگے 700 روپے، سے کوئی بھی نہیں کرتا، نقصان کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا اتنا۔ تو یہاں پہ جن لوگوں کی اپنی زمین ہے اور ان کو تو پھر بھی اتنا مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ ان کو بھی ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، فائدہ نقصان ان کو بھی ہوتا ہے۔ لیکن جس بندے نے 1 ایکڑ کا 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ٹھیکہ دینا ہے، اگر اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، وہ تو بیچارہ 1 سال کے بعد وہ کبھی بھی زمین ٹھیکے پہ نہیں لے پائے گا۔ وہ اس چیز سے ویسی وہ کہتا ہے کہ محنت مزدوری کر لو، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس چیز سے بندہ جان ہی چھڑائے جب ہونا ہی نقصان ہی ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں نے پھر اس دفعہ گندم اپنے گھر کے استعمال کے لیے کاشت کی ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک بات کا ذکر کرنا بھول گیا ہوں، جو مجھے ویسے سٹارٹ میں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب میں ٹیوب ویل کے پاس آ گیا ہوں، تو جب میں پانی پینے لگا تب میں نے کہا کہ یار اس چیز کا میں ذکر ضرور کروں کہ پنجاب میں شکر الحمدللہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ علاقے ہیں یا جنوبی پنجاب والی سائڈ پہ پانی کا مسئلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی اس مسئلے کو دور کر دے، ورنہ پنجاب میں پانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں، ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، پانی چل رہا ہے۔ اب اگر سندھ والی سائڈ پہ چلے جائے، KPK والی سائڈ پہ بھی چلے جائے، جہاں پہ اور کیا نام اس کا بلوچستان والی سائڈ پہ جہاں پہ پانی کی قلت ہے، یہاں پہ بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ پانی پینے والا ہے نہیں، تو لوگ یا خریدتے ہیں یا انہوں نے فلٹر والا لگائے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بھی جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے۔ اور جن علاقوں میں مسئلہ ہے پانی کا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اس مسئلے کو اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے سارے مسئلے مسائل کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو۔ تو ابھی میں پانی نوش فرماتا ہوں۔ جتنا مرضی پیو، جتنا مرضی نہاؤ، اور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے پانی بھی، کیونکہ کھانے کے بغیر بندہ رہ سکتا ہے، گزارا کر لیتا ہے، لیکن پانی کے بغیر بندہ زیادہ دیر تک رہ نہیں سکتا۔ ابھی میں نے صرف وہاں سے ایک چکر لگایا تو میری حالت ٹائٹ ہو گئی تھی، گلا میرا خشک ہو گیا تھا، اور جس وجہ سے مجھے شارٹ کٹ لے کے واپس آنا پڑا صرف پانی کے لیے، اور پانی پیا تو شکر الحمدللہ اس کے لیے بھی اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں۔ ایک جو ناخن ہوتا ہے جب ہم کاٹ لیتے ہیں، ہم اس کٹے ہوئے ناخن کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو باقی نعمتیں تو اتنی نعمتیں ہیں کہ بندہ کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا۔ تو بندہ کس چیز کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو شکر ادا کر پائے گا؟ نہیں، کسی چیز کا بھی بندہ قیامت تک بھی شکر ادا نہیں کر پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے مشکلات کو دور فرمائے۔ گندم کا سیزن ہے، اب جس کٹائی والا شروع ہونی ہے، تو سب کے لیے کوئی ذریعہ بنائے تاکہ لوگ ایزیلی سال کے لیے گندم خرید سکے۔ تو میں یہاں پہ ویڈیو لمبی نہیں کروں گا، یہاں پہ اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا، کیونکہ یہاں سے میں نے پھر سیدھا بازار کی طرف جانا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، کیونکہ کسی کی بھی میرے حق میں دعا قبول ہوگی تو میرے یہ کافی ہے۔ اللہ حافظ۔